السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آن کر تاکہ ہماری ساری ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے کی طرف جو ماہ رمضان المبارک سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں کے اندر منبر لگواتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے، میرے صحابیوں تم پر ایک ایسا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ جس ماہ مبارک کے اندر اللہ عز و جل نے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے شیطان کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ آقا کریم کے ارشادات اس سلسلے میں صحابہ کو سرکار فرماتے چلے جاتے، صحابہ کرام میں جذبہ پیدا ہوتا، وہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کی تیاری میں لگا دیتے۔ اور جیسے ہی ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آتا، مسند امام احمد میں ہے، رسول اعظم کے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ وہ مہینہ آ گیا، اس کی رات برکت والی، دن برکت والا، اور پروردگار نے لمحات کو برکت والا بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ اور رمضان کی راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ رمضان المبارک کا شروع کا عشرہ یہ رحمت کا ہے، درمیان کا مغفرت کا ہے، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ میں یہاں مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا، اے مسلمانوں مجھے تم بتاؤ کہ رمضان کے ان عشروں میں کیا کرتے ہو، رمضان کی راتوں میں کیا کرتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ دنیا نے جب سوچا کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام کر کے مسلمان متقی بن جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے مسلمان پرہیزگار بن جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے مسلمان غمخوار بن جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے مسلمان مفلسوں کا ہاتھ بٹاتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے مسلمان روحانی ترقی کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو رسمیں عام کر دی گئی، رواج عام کر دیے گئے، اور اس روح کو نکالنے کے لیے جب بہت زیادہ ان لوگوں نے مراسم اور بہت زیادہ ان لوگوں نے خرافات کو سوسائٹی میں داخل کرنا چاہا، کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ میں تو حیران رہتا ہوں، وہ مسلمان جو سال کے 11 مہینے رات کو کرکٹ نہیں کھیلتا، وہ رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتا نظر آتا ہے۔ وہ مسلمان جو رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلتا نظر آتا ہے، میچ دیکھتا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا رب سے مقابلہ کرنے کا تمہیں شوق ہے، اتنا رب کی رحمت سے دور بھاگنے کا شوق ہے؟ میرا کریم تو چاہتا ہے ہماری مغفرت ہو جائے، میرا کریم تو چاہتا ہے ہم اس کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں، لیکن مزاج مسلمانوں کا بدل گیا۔ اللہ اب تو عالم یہ ہے کہ لڑکیاں بھی پیچھے بیٹھ کھیلتی نظر آتی ہیں، بچے بھی کیرم کھیلتے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی تراویح ختم ہوئی گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، کھیلنے والوں سے روشن ہوتی ہے۔ بتاؤ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ اللہ بخشنا چاہتا ہو اور وہ گناہ کرنے کی طرف مائل ہو، اس قوم کو اللہ عزت کیسے دے گا، سربلندی کیسے دے گا، کامیابی کیسے دے گا؟ راتیں تو رمضان کی اس لیے تھی تاکہ ہم قیام کریں، راتیں تو رمضان کی اس لیے ہیں تاکہ ہم تلاوت قرآن کریں، راتیں تو رمضان المبارک کی اس لیے ہیں تاکہ ہم تہجد پڑھیں، ماہ رمضان کی راتیں تو اس لیے ہیں تاکہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند جب طلوع ہوتا تھا
تو رسول اعظم کا چہرہ فق ہو جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا۔ رسول اعظم سے پوچھا جاتا آقا یہ چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ جواب میں حضور فرماتے مقدس مہینہ تو آ گیا، پتہ نہیں اس مہینے میں ہم عبادت کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کو ایک انقلابی اجتماع بنا دو، ایک تبدیلی کا اجتماع بنا دو۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے شیطان کے مقابلے کی قوت کا جذبہ لے کر اٹھو، معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے کمر کس کے اٹھو، اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم کسی محلے کے اندر، کسی گلی کوچے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی اسٹریٹ کے اندر، ماہ رمضان شریف کے اندر کسی کو کھیلتے نہیں دیکھیں گے۔ اگر دیکھیں گے تو کہیں نعت مصطفیٰ کی محفل سجی ہو، کہیں ذکر الہی کی محفل سجی ہو، کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہو، یہ سارا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سن لو، اگر آج یہ جذبہ لے کر کے آپ اٹھے، آج یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھے، آج اس حوصلے کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھے، یقین کر لو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔